السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے رانا محمود، آپ سب دوستوں کے ساتھ جیسا کہ ہمارا ماٹو ہے کہ ہم انشاءاللہ نیو فارمر بھائیوں کو پولٹری سے ریلیٹڈ ٹوٹل انفارمیشن دیں گے اور انشاءاللہ ان کو شروع سے لے کے اینڈ تک کی پولٹری فارمنگ سکھائیں گے۔ تو ہمارا بیسک مقصد جو ہے وہ ہے پولٹری فارمر کو فارمنگ سکھانا۔ تو آج کا ہمارا سیشن ہے کہ ہم پولٹری میں آپ لوگوں کو کیا سکھا سکتے ہیں۔ اگر تو آپ لوگ برائلر فارمنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو برائلر فارمنگ کی ٹوٹل انفارمیشن دیں گے، 1 دن کے چوزے سے لے کے 35 دن کے چوزے تیار ہونے تک کی ہم آپ کو آج پوری ڈیٹیل جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے دن جب ہمارے پاس چوزہ آتا ہے تو ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پہلے ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ جب ہمارا فارم خالی ہوتا ہے بالکل، تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ گرمیوں کی لاٹ میں جب ہمارا فارم خالی ہوتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھیں نیچے، تو ہم نیچے اس کے پسڑ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، جو ریت کا بریک ہوتا ہے پسڑ اس کو کہتے ہیں ہم، تو وہ پسڑ ڈالتے ہیں بریک بالکل۔ تو اس کے اوپر جو ہے پھر تھوڑا سا چاولوں کا جو چھلکا ہے بردا، جس کو ہم توب بولتے ہیں، تو پھر اوپر وہ گراتے ہیں، اس کے اوپر بچھا دیتے ہیں اخبار۔ کاغذ آپ کوئی بھی بچھا سکتے ہیں، براؤن کلر کا اخبار انگلش میں جو ہو وہ بچھا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بے حرمتی نہیں ہوتی۔ جو ہمارے اردو اخبار ہیں اس میں کافی اللہ رسول کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی تصویریں وغیرہ بنی ہوتی ہیں جن کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ انگلش اخبار کہیں سے ڈھونڈے یا پھر براؤن کاغذ جو ہے وہ مل جائے، تو اس کو جو ہے اوپر بچھا لینا ہے۔ اس سے جو پہلے دن کا ہمارا چوزہ جب آتا ہے فارم کے اندر، تو وہ جو نیچے سے مٹی وغیرہ یا پسر وغیرہ یا چھلکا وغیرہ کھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے وہ بچ جاتا ہے، 1-2 دن جو ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے نیچے پسر ڈالنا ہے، اس کے اوپر جو ہے تور کا چھلکا ڈالنا ہے، اس کے اوپر جو ہے اخبار ڈالنی ہے۔ یہ سب ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹمپریچر کی ہیٹ جو ہے، ٹمپریچر جسے ہم بولتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ جیسے چوزہ آئے آپ کے فارم کے اندر جو ہے کم سے کم 32 ڈگری ٹمپریچر ہونا چاہیے، 32 ڈگری۔ تو 32 ڈگری ہوگا تو چوزے کی جو یوگ وغیرہ ہوتی ہے وہ کھر جاتی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 32 ڈگری ہونا چاہیے۔ تو اگر کم ہے تو اس کو ہیٹ دے کے پورا کریں، اگر زیادہ ہے تو ایسے مطلب کہ پردے جو ہے اوپن میں رکھیں تو وہ کور اپ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ لوگوں کا چوزہ آتا ہے، آنے سے پہلے آپ لوگوں نے پانی والے جو برتن ہیں وہ رکھنے ہیں، جو چھوٹے برتن ہوتے ہیں ہینڈ والے، ہینڈ کے ساتھ پانی رکھنا ہے پہلے 8 دن آپ نے۔ اس کے بعد اگر آپ نے ایسا آٹومیٹک لگایا ٹھیک ہے، اگر نیپل والا لگایا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو ریڈ برتن نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ہمارے واٹر برتن ہیں پانی والے، یہ آٹومیٹک ہیں۔ تو آپ لوگوں کے پاس اگر ایسے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھ والے جو برتن ہوتے ہیں ان میں آپ نے چوزہ آنے سے 8 گھنٹے پہلے پانی رکھ دینا ہے، جو تھوڑا تھوڑا کوسا ہو جاتا ہے پھر رکھنے کے بعد۔ اگر سردی ہیں تب بھی 8 گھنٹے پہلے رکھنا ہے، ہیٹ کے اندر پانی رکھیں گے تو وہ تھوڑا تھوڑا کوسا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی چوزہ ہم ادھر شیڈ کے اندر اپنے کے چوزے کو اوپن کرتے ہیں، ڈبوں کے بیچ میں سے باہر نکالتے ہیں، تو ہمارا چوزہ جو ہے وہ ساتھ ہی پانی پینا شروع کر دیتا ہے اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، جو اس کے اندر انرجی قوت مدافعت ہے وہ ذرا آ جاتی ہے۔ تو فیڈ کے لیے ہم نے جو استعمال کرنی ہے وہ ہوں گی گول ٹرے۔ تو ٹرے کے اندر فیڈ ڈالنی ہے۔ جب جیسے اب یہ ہمارا تھوڑا بڑا ہو چکا ہے، ہم نے یہ برتن لگا دیے، لیکن سٹارٹ میں پہلے 8 دن ہاتھ والا پانی والا برتن اور گول ٹرے
ٹرے بھی آپ نے چوزا آنے سے پہلے رکھ دینی ہے، لیکن فیڈ اس میں نہیں ڈالنی، پانی جو ہے وہ آپ نے پہلے سے ڈال لینا ہے۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوسری چیز پہ۔ جیسے ہی ہمارا چوزا فارم کے اندر آتا ہے، ہم چوزے کو اوپن کر لیتے ہیں۔ اگر چوزے کو سردی لگ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈبوں کے اندر تھوڑا تھوڑا چوزا اکٹھا ہے، تو ان چوزوں کو آپ نے فوری جو ہے وہ نہیں نکالنا ڈبوں کے اندر سے۔ اگر آپ کا ٹوکریوں میں چوزا آتا ہے تو گاڑی والے کو کہنا ہے یار تھوڑی دیر ویٹ کر لے، کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ نے ٹوکریاں ہیٹ والی جگہ میں رکھنی ہے۔ جیسے چوزا ٹوکریوں میں ذرا نارمل پوزیشن پہ آئے، تب آپ نے آ کے اپنے چوزے کو اس کے اندر اوپن کرنا ہے فارم کے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ڈبوں میں آیا تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر چوزا منہ کھولا ہو، جیسے کہ یہ دیکھیں یہ کچھ چوزوں نے منہ کھولا ہوا ہے، ایسے ڈبوں میں منہ کھولا ہو تو آپ نے فوری جو ہے اپنے فارم کے اندر چوزے کے الٹ دینا ہے، ڈبے کو الٹا دینا ہے، چوزا باہر نکال دینا ہے ڈبوں میں سے، اور اس کو کم سے کم 8 گھنٹے تک آپ نے فیڈ نہیں ڈالنی، 8-10 گھنٹے فیڈ نہیں ڈالنی۔ اس کے بعد آپ نے فیڈ ڈالنی ہے چوزے کو۔ تو فیڈ جو ہے یہ دیکھیں، جیسے اب یہ ہماری کرمبس فیڈ ہے تو وہ تھوڑی میس ٹائپ فیڈ ہوتی ہے، تھوڑی بریک۔ اگر آپ کو نہیں اویلیبل تو اس کا بھی ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ ایسے آپ کی کرمبس فیڈ ہے، آپ نے کسی بھی چیز پہ توڑے وغیرہ پہ ڈال لینی ہے، 5 سے 10 کلو فیڈ ڈال لو، اس کے اوپر 1 کلو پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا بریک کر لینا ہے، سمجھیں کہ بالکل بریک آٹے ٹائپ کر لینا ہے۔ اس کو آپ نے 8 گھنٹے بعد ٹریوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنی ہے، زیادہ نہیں ڈالنی کہ باہر نہ چوزا گرائے، بالکل تھوڑی کر کے ڈالنی ہے۔ تو جیسے آپ تھوڑی کر کے ڈالیں گے تو وہ کھانا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 1 دن میں آپ کا سارا چوزا جو ہے وہ فیڈ کھانی شروع کر دے گا۔ جیسے ہی فیڈ کھانی شروع کرے گا انشاءاللہ سارا چوزا بالکل ایکٹیو ہو جائے گا، پھر اتنا ٹمپریچر کا نہیں مسئلہ بنتا۔ جیسے بھوکا ہوتا ہے چوزا، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، نکروں کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ نے تھوڑا سا دھیان کرنا ہے، چوزے کو تھوڑا ہلاتے رہنا ہے۔ چاہے تو آپ کوئی پیپسی وغیرہ کی بوتل یا کوک کی جیسے خالی ہوتی ہیں، ان میں کوئی بجری وغیرہ ڈال لیں تو اس کے ساتھ ہلا لیں، کھڑکا کے ذرا کھڑکڑ کی آواز آتی ہے، پھر اس کے ساتھ چوزا جو ہے ہل جاتا ہے۔ تو 1 دن کے چوزے کا خیر ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اور پانی کا جو مین مقصد ہے، پانی میں آپ نے کیا پہلے دن دینا ہے۔ زیادہ لوگ پرانے دور پہ چلتے ہیں، وہ اب مسئلے نہیں رہے، تو آپ نے پہلے دن اینروفلاکسین، پھر رپیٹ کر دیتے ہیں، اینروفلاکسین 10% جو ہوتی ہے، اینروفلاکسین 10%، وہ آپ نے پانی کے اندر مکس کرنی ہے۔ اینروفلاکسین 10% 1 ml 2 لیٹر پانی میں وہ جائے گی۔ تو جتنا آپ پانی رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ پہلے دن اگر آپ کا 1000 چوزے کا ہم آپ کو ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں، پھر آپ جتنا بھی چوزا ڈالنا اس کے حساب سے رکھ سکتے ہیں۔ تو 1000 چوزے کو آپ نے کیا کرنا ہے، 10 لیٹر پانی لینا ہے، 10 لیٹر میں 5 ml جو ہے وہ ڈالنی ہے اینروفلاکسین۔ تو 10 لیٹر پانی پہلے دن رکھنا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے بڑھتا جائے پانی، آپ نے کم سے کم یہ 3 دن یوز کروانی ہے۔ جتنا بھی آپ کا چوزا پانی پیے، آپ نے 1 ml 2 لیٹر پانی میں، ٹھیک ہے۔ اینروفلاکسین کا پہلے 3 دن آپ نے پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے سادہ پانی دینا ہے چوزے کو 1 دن، اور 5ویں دن جو ہے آپ نے اس کو NDIB کا کورس کروانا ہے۔ تو اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل ساتھ بتا دیتا ہوں میں آپ کو، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، تو پلیز جو لوگ برائلر کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگے کہ برائلر کا کام کرنا کیسے ہے۔ تو 5ویں دن جب آپ اس کو NDIB کا کورس کروائیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اگر گرمی زیادہ ہے تو صبح پہلے ٹائم کروایا جائے، ورنہ شام کے ٹائم کروایا جائے، مطلب 4 سے 5 بجے کے درمیان کروایا جائے، 5 بجے کے بعد ہی کروایا جائے تو وہ سب سے بہتر ہے، اور صبح 6 سے لے کے 9 کے درمیان کروایا جائے تو وہ بھی بہتر ہے۔ تو 1 گھنٹہ پہلے آپ نے جو ہے پانی چوزے کے آگے سے اٹھا لینا ہے، اور چوزے کو بغیر پانی کے 1 گھنٹہ رہنے دینا ہے، پیاس دینی ہے چوزے کو 1 گھنٹے کی۔ 1 گھنٹے بعد آپ نے پانی رکھنا ہے، تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ پانی میں مکس کر کے دیتے ہیں تو وہ سارا چوزا پی لیتا ہے۔ زیادہ لوگ دیتے ہیں ٹیکا ویکسین لگاتے ہیں، لیکن اوپن فارموں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اوپن فارمر پانی میں ہی دیں، وہی بہتر ہے، آسانی بھی ہوتی ہے، چوزے کو پکڑنا نہیں پڑتا، اور چوزا جو ہے گروتھ ٹھیک اپنی بناتا ہے۔
تو 5ویں دن آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 1 گھنٹہ پہلے پانی اٹھا لینا ہے اور پھر 1 گھنٹے بعد ویکسین دینی ہے، اور چوزے کے اندر وہی بوتل جو آپ کو بتائی ہے وہ کھلاتے رہنا ہے چوزے کو کہ سارا چوزا پانی پی لے۔ تو جو پہلے والے چوزے برتن کے پاس کھڑے ہوتے ہیں ان کو آپ نے پیچھے کرنا ہے، دوسروں کی نمبر آئے، دوسرے بھی پئیں۔ تو تھوڑے زیادہ برتن رکھیں لیکن پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیں، جو 1 گھنٹے کے اندر آپ کا ختم بھی ہونا چاہیے، 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو خیر 1 گھنٹے کے بعد اگر آپ پانی ختم کروا لیتے ہو تو ٹھیک ہے، بس وہ پھر اس کو اگر زیادہ آپ کا بچ جاتا ہے پانی تو اس کو کہیں ضائع کریں، فارم سے دور، یا ٹویا نکال کے اس کے اندر آپ اس کو دفن کر سکتے ہیں اس پانی کو، کیونکہ وہ جراثیم ہوتے ہیں تو وہ بعد میں نقصان دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں اتنا ہی پانی بنائیں جتنا کہ آپ 1 گھنٹے میں چوزے کو پلا لیں۔ تو چلیں NDI بھی ہمارا کورس مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پانی رکھنا ہے بالکل سادہ، کوئی چیز نہیں مکس کرنی، بالکل سادہ، کم سے کم 10 گھنٹے پانی سادہ۔ اگلے دن 6ویں دن کا جب چوزا آپ کا ہوتا ہے 6 دن کا، تو آپ نے 6 دن اپنے چوزے کو کوئی ایڈک وغیرہ یا ملٹی وٹامن جیسے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی وٹامن لے لیں آپ، ایڈک ہو گیا، کوئی بھی ملٹی، کسی کمپنی کا میں نام سجیسٹ نہیں کروں گا، تو جو آپ کے علاقے میں اچھا وٹامن ملتا ہو آپ نے کوشش کرنی ہے وہی لیں۔ اگر آپ ہمیں کامنٹ میں پوچھیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی وٹامن کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں، ایڈک وغیرہ کوئی بھی لے سکتے ہیں، تو اس کا 1 پانی آپ نے دینا ہے۔ وہی سیم طریقہ ہے، اگر آپ پاؤڈر میں لیتے ہیں تو 1 گرام 2 لیٹر میں ڈالنا ہے، اگر آپ سپر سول وٹامن ہے تو وہ آپ نے 5 گرام 5 لیٹر میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ لیکوڈ میں لیتے ہیں تو وہ ایڈک جو ہے وہ ڈلے گا 1 ml 10 لیٹر پانی میں، تو ایک آپ نے ایڈک کا پانی دے دینا ہے 6ویں دن کے چوزے کو۔ اس کے بعد پھر سادہ بالکل پانی چلانا ہے، سادی فیڈ چلانی ہے، کوئی چیز مکس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ کی فیڈ اچھی ہے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا بھی گروتھر مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف سادی فیڈ، سادہ پانی۔ ہم آپ کو انشاءاللہ ایسی فارمنگ سکھائیں گے کہ آپ واقعی، جو لوگ کہتے ہیں ہم نے 1000 چوزے کا فلاور ڈالا تو ہم نے 40,000 اوپر خرچہ کر دیا، لیکن ہم آپ کو جو اسٹریٹجی بتائیں گے اس میں آپ کا خرچہ جو ہے وہ بالکل زیرو ہے، سمجھے، صرف ویکسین اور کچھ دوائیں ہیں جو 5 سے 6 ہزار میں آپ کا کورس مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے 1 اینروفلاکسن، 1 لیور ٹانک اور 1 ایڈک اور 2 NDI بھی دینی ہے چوزے کو، 3 بھی دے سکتے ہیں آپ، 1000 کے چوزے کو میں بتا رہا ہوں، تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ نے جیسے ہی فلاگ ڈالنا ہے یہ 3 چیزیں ساتھ لے کے آنی ہیں، 1 ایڈک کا ڈبہ جو ہے اور 1 اینروفلاکسن کا جو ہے لیٹر والا، اور اتنا چوزا ہوس مقدار سے آپ لے آ سکتے ہیں، کم سے کم لیٹر کا ملتا ہے، اس سے زیادہ بھی لا سکتے ہیں آپ اگر آپ نے چوزا زیادہ ڈالا ہے تو 7ویں دن بھی آپ نے بالکل سادہ پانی، اسی طرح 8ویں دن بھی سادہ پانی، 9ویں دن بھی سادہ پانی، 10ویں دن بھی آپ نے سادہ پانی۔ تو 11ویں دن پہ آ جاتے ہیں۔ 11ویں دن ہم نے کیا کرنا ہے، 11ویں دن ہم نے چوزے کو کرانی ہے فلشنگ۔ ابھی فلشنگ کروانے کا بڑا سمپل سا اور سادہ سا طریقہ ہے، 1000 چوزے کی ہم آپ کو ڈوز بتاتے ہیں، اگر زیادہ ہے تو اس حساب سے آپ زیادہ رکھ لیجئے گا۔ تو 1000 چوزے کو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 لیٹر دودھ لینا ہے، 1 کلو چینی لینی ہے، 10 ڈسپرین کی گولیاں لینی ہیں، اور ساتھ سٹار کا ملتا ہے، سٹار کا ایک شربت ہے سوڈیم کا، تو وہ گردے وغیرہ کو صاف کرتا ہے، جگر اور گردوں کو۔ تو 1 شربت آپ نے سٹار کا لینا ہے، وہ پاؤنڈ میں ملتا ہے، تو 1 شیشی آپ نے سٹار کا کی لینی ہے، 450 ml کی ہوتی ہے وہ، تو اس میں سے آدھی 1000 کے لیے یوز ہوتی ہے 200 ml۔ تو یہ آپ نے چیزیں، سب سے پہلے آپ نے پانی لینا ہے، 10 لیٹر پانی لے لیا، 10 لیٹر پانی میں 1 کلو چینی مکس کر دی، اس کے اندر آپ نے سٹال کا جو ہے وہ شربت ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ گولیاں جو ہیں 10 ڈسپرین کی گولیاں نکال کے وہ بھی پانی میں ڈال دینی ہے، تو ان کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح۔ اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے ڈالنا ہے 1 کلو دودھ پہلے نہیں ڈالنا، اگر پہلے ڈالیں گے تو وہ پھٹ جائے گا،
آپ نے لاسٹ میں دودھ ڈالنا ہے، پھر وہ پھٹے گا نہیں۔ لاسٹ میں دودھ ڈال کے اس کو ہلا لینا ہے اچھی طرح مکس کر کے، تو وہ سب ڈبوں میں جو ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کے وہ چوزے کے آگے رکھنا ہے۔ تو وہ کم سے کم آپ کا چوزا آدھا پونا گھنٹہ جو ہے فلشنگ آپ نے اس پانی کی دینی ہے۔ تو اس سے آپ کے چوزے کے اندر جو بخار وغیرہ ڈسپرنگ کا، ہم آپ کو ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم یہ جو چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں ہم ڈسپرنگ دیتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہے، سٹار کا دیتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہے، دودھ اور چینی دیتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہے۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ ڈسپرین کے ساتھ جو چوزے کو تھوڑا بہت بخار وغیرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نزلہ زکام وغیرہ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جو سٹار کا ہوتا ہے وہ اس کے گردے وغیرہ واش کر دیتا ہے۔ چینی جو ہے وہ بھی واشنگ میں کام کرتی ہے اور طاقت بھی دیتی ہے۔ دودھ جو ہے وہ بھی طاقت دیتا ہے، کیونکہ ہم نے 12ویں دن جو ہے وہ گمبورو دینی ہے۔ گمبورو ذرا تھوڑی ہیوی ڈوز ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑا مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو آپ نے 12ویں دن کروانا ہے گمبورو کا، وہ بھی سیم پروسیجر ہے۔ اگر گرمی زیادہ ہے دن میں تو آپ اس کو پہلے یا پچھلے ٹائم پہ کروا سکتے ہیں۔ ویسے ہی سیم 1 گھنٹے پہلے آپ نے جو ہے برتن اٹھا لینے ہیں، اور برتن اٹھانے کے بعد آپ نے 1 گھنٹہ پیاس دینی ہے چوزے کو، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پانی جو ہے وہ گمبورو کا سیم ایسے ہی جیسے ہم نے آپ کو بتایا 10 لیٹر پانی میں 1000 والا ڈوز جو ہے مکس کرنا ہے۔ اگر زیادہ چوزا تو اسی حساب سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو 1 گھنٹے کے لیے وہ بھی پانی آپ نے چوزے کو دینا ہے، اور چوزے کو ساتھ ہلاتے رہنا ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں اب میں ہلا رہا ہوں، تو ایسے چوزا ہلاتے رہو گے، برتنوں سے چوزے کو دور کرو گے، دوسرے چوزوں کی باری آئے اور وہ بھی پئیں۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے گمبورو کا کورس کروائیں گے۔ 1 گھنٹے بعد آپ نے برتن اٹھا لینے ہیں، اور پھر آپ نے بالکل سادہ پانی ویسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ تو بعد میں سادہ پانی آپ نے چلا دینا ہے، کم سے کم 12 گھنٹے تک سادہ پانی چلے۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، 13ویں دن جب آپ کا چوزا 13 دن کا ہو جاتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں آج ہمارا 13 دن کا چوزا ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم نے آج اس کو جو ہے بروفون یا کینامول کا شربت لینا ہے، اپنے بخار والا کسی بھی میڈیکل اسٹور سے مل جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو 8 گھنٹے تک وہ پانی دینا ہے، کیونکہ گمبورو کا ٹیکا ذرا تھوڑا ہیوی ہوتا ہے تو اس کے اثر نہیں چوزے کے اوپر پڑتے۔ تو آپ نے اس کا ایک پانی دینا ہے چوزے کو، گمبورو کا بروفون لے لینا ہے سیرپ، یا کینامول لے لینا ہے، جو بھی بخار والا سیرپ میڈیکل اسٹور سے آپ کو مل جائے تو وہ آپ نے لے لینا ہے۔ اس کی ڈوز کا بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کتنی ڈوز جو ہے وہ ڈلتی ہے۔ تو بروفون کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 100 ml یا 120 ml کی شیشی، 100 ml کے ساتھ زیادہ ملتی ہے، تو 100 ml کی جگہ آپ شیشی لیتے ہیں تو آپ کو اس ایک شیشی کو جو ہے کم سے کم 50 لیٹر پانی میں 50 لیٹر پانی میں ایک شیشی مکس کرنی ہے، اور آدھا گھنٹہ 8 گھنٹے کا پانی جو ہے آپ نے چوزے کو دینا ہے۔ 8 گھنٹے آپ نے کم سے کم پانی جو ہے چوزے کو دینا ہے۔ تو 8 گھنٹے کے بعد آپ نے بالکل سادہ پانی دینا ہے۔ پھر آ جاتا ہے 14واں دن، تو 14ویں دن آپ نے بالکل سادہ پانی دینا ہے۔ پھر 15واں دن آ جاتا ہے، 15ویں دن آپ نے اینروفلاکسن کا 2 دن لگاتار پانی چوزے کو دینا ہے، کیونکہ اکثر ہی گمبورو پلانے کے بعد چوزا جو ہے تھوڑا کریزے کی شکایت ہو جاتی ہے، CRD جس کو ہم بولتے ہیں، سانس کی بیماری۔ ایسے کر کے چوزا یہ دیکھیں میری ہاتھ کی طرف ایسے منہ کھولتا ہے، تو یا پھر چھینکوں کی آواز آتی ہے، چھک 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 ایسے کرتا ہے چوزا۔ تو آپ نے کوشش کرنی یہ ہے کہ آپ اس کو 2 دن اینروفلاکسن کو لگاتار چوزے کو چلائیں، اور 16 اور 17 یہ 2 دن۔ پھر 18ویں دن بالکل سادہ پانی آپ نے دینا ہے، 19ویں دن بھی سادہ پانی دینا ہے، 20ویں دن آپ نے NDIB کا دوبارہ کورس کروانا ہے۔ وہی سیم پروسیجر ہے، 1 گھنٹے پہلے پانی اٹھا لینا ہے، اور 1 گھنٹے بعد آپ نے جو ہے وہ پانی اس کو مکس کر کے NDIB بیچ میں پانی کے اور رکھنا ہے چوزے کو۔ اس کے بعد بالکل سادہ پانی آپ نے دینا ہے۔ تو 21ویں دن جب آپ چلے جائیں گے، 21ویں دن میں آپ نے دینا ہے ایک ایڈک والا پانی، وٹامن جو ہے، ملٹی وٹامن کوئی بھی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔
تو پھر 22ویں 23ویں اور 24ویں دن جو ہے آپ نے بالکل سادہ پانی چلانا ہے، فیڈ بھی بالکل سادی آپ نے گرانی ہے۔ اور جیسے ہی آپ کا چوزا 25 دن کا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو لیور ٹانک جو ہم نے آپ کو بتایا تھا لیور ٹانک شروع کرنا ہے۔ لیور ٹانک اگر آپ کے پاس موجود ہے تو لیور ٹانک آپ نے 3 دن دینا ہے 12 گھنٹے، مطلب آپ دیں گے 26ویں دن، 27ویں دن اور 28ویں دن۔ اگر آپ چوزا مزید زیادہ رکھنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ کا چوزا بالکل فریش ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو کوئی تھوڑا بہت مسئلہ بیچ میں نظر آتا ہے تو آپ ایک NDIB کا کورس 29ویں دن یا 28ویں دن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زیادہ پانی بالکل آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ای سیل وغیرہ موجود ہے، کو بوسٹر وغیرہ، تو اس کا پانی آپ 30ویں دن چوزے کو دے سکتے ہیں، 2 دن بھی دے سکتے ہیں، 8 گھنٹے بھی چلا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے کورس جو ہیں 28ویں دن مکمل ہو جاتے ہیں، یا 29ویں دن کر لیں آپ، یا 30ویں دن کر لیں۔ یہ کورس آپ کے ٹوٹل جو ہیں ویکسین دوائی والے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی چوزے کو چیز نہیں دینی، آپ نے بالکل سادہ پانی پہ رکھنا ہے۔ اگر ڈاکٹر آتے ہیں فارمر پہ وزٹ کرنے والے یا دوسرے تیسرے فارمر آتے ہیں تو وہ آپ کو کافی سجیسٹ کرتے ہیں، جی آپ یہ دیں، آپ کا چوزا گروتھ کی نہیں کر رہا، وہ دیں۔ اصل میں یہ لوگ جو ہیں یہ کمپنی کے ٹٹو ہوتے ہیں، جس کو ایسا الفاظ نہیں بولنا چاہیے مجھے تو معذرت کے ساتھ، لیکن یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ کمیشن باز ہوتے ہیں، یہ کمیشن کھاتے ہیں۔ تو آپ نے کسی کی بات پہ وہ نہیں کرنا، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ انشاءاللہ ایسے ہماری بتائی چیزوں پہ عمل کریں گے تو آپ کو صرف یہی چیزیں دینی پڑیں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں دینی پڑیں گی۔ تو جو ایڈک اس وقت مارکیٹ میں مل رہا ہے اس کی قیمت تقریباً 1000 سے 1100 روپیہ ہے۔ جو اینڈرو فلاکسین مل رہی ہے اس کی قیمت تقریباً 2200 سے 3000 تک ہے، اور جو لیور ٹانک مل رہا ہے اس کی قیمت بھی تقریباً 1500 سے 1800 روپے تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو NDIB اگر آپ جو دیتے ہیں تو NDIB کی قیمت مختلف ہے، اس میں NDIB شروع ہوتی ہے 450 سے لے کے 1000 روپے تک۔ تو آپ کی مرضی، آپ کون سی بھی دے سکتے ہیں۔ ہم خیر سیل مور کی دیتے ہیں تو سیل مور کی NDIB ہم چلاتے ہیں، تو آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں۔ تو گمبورو جو ہے وہ پلس دینی ہے، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ نے گمبورو ایک ہی دفعہ پلانی ہے، 2 یا 3 دفعہ نہیں پلانی، تو پلس میں پلانی ہے۔ تو یہ اصل میں بہت نامراد بیماری ہے، اگر یہ آ جاتی ہے تو یہ کم سے کم جو ہے نقصان جو ہے وہ 20 سے لے کے 75% تک کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنا ہے اس کا کورس لازمی کروانا ہے، چاہے آپ کے علاقے میں ہے یا نہیں ہے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، لیکن آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے پورے فلاک میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں بات آتی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو یار لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کا چوزا 29 دن کا ہو جاتا ہے، سادہ پانی آپ نے دینا ہے، 30 دن کے کو بھی سادہ پانی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتا ہے ہمارا چوزا، اب ہم رکھتے ہیں 35 دن یا 40 دن۔ اگر ہم مزید آگے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایڈک آلریڈی ملٹی وٹامن ہوں گے موجود، تو کسی وقت آپ 8 گھنٹے کا پانی ان میں سے کسی بھی دن 1 دن 2 دن چھوڑ کے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ تو ایسے ہمارا فلاگ جو ہے تیار ہو جاتا ہے 32-33 دن کا چوزا۔ اگر ہم زیادہ تھوڑا وزن کرنا چاہتے ہیں تو ہم 40 دن کا بھی کر سکتے ہیں اپنے چوزے کو۔ تو اس طرح سے ہم اپنے چوزے کو مینجمنٹ کریں گے۔ تو برائلر کی میرے خیال میں نے آپ کو ٹوٹل ڈیٹیل بتا دی ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ہمارے طریقے سے پال کے ایک فلاگ دیکھیں، آپ کو مزہ نہ آئے گا تو بات کرنا انشاءاللہ۔ تو اب ہمارا مال تیار ہو جاتا ہے، تو سیل کے لیے جب سیل کا ٹائم آتا ہے، مین پوائنٹ آتا ہے یار ہم سیل کیسے کریں، ہم نے سب کچھ کیش میں کیا ہے۔ اور میں یہی اپنے بھائیوں فارمر دوستوں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ یار پولٹری کا کام کیش میں کریں، کچھ جو آپ نے رقم کیش میں بچا لینی ہے وہی آپ کی بچت ہے۔ فیڈ کے اوپر جو ادھار میں لوگ کام کر رہے ہیں، وہ فیڈ کے اوپر آپ جو 200 روپیہ توڑا اوپر دے رہے ہیں یا 150 روپیہ توڑا اوپر دے رہے ہیں، یہ بہت نقصان ہے۔ تو آپ لوگ کیش میں کام کریں۔ تو دوائی بھی جو کیش میں چلائی جاتی ہے اور فیڈ بھی اور چوزا بھی جو کیش میں لیا جاتا ہے، ہم کو 1000 چوزے پیچھے کم سے کم 30 سے 40 ہزار بچت آتی ہے۔
تو کیش میں کام کیا ہوگا تو مال بھی ہم کسی کو بھی سیل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آج یہ دور آ چکا ہے کہ ہم مال پورے ریٹ میں سیل نہیں کر سکتے کیونکہ لیسیں چلتی ہیں۔ تو آپ کسی بھی گاڑی والے سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یار ہم آپ کو 5 روپے لیس دیتے ہیں، آپ ہمارے کنڈا کیش پیسے دیں، ادھر ہی مطلب مال سیل جہاں آپ نے مال کو تولنا ہے وہیں پیسے لینے ہیں۔ تو ادھار والا کام بالکل نہیں کرنا۔ اگر آپ کیش کا کام کر رہے ہیں تو مال بھی کیش پہ ہی سیل کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہ 10 دن بعد یا 15 دن بعد تو وہ آپ کا مسئلہ ہے، تو لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کیش پہ بالکل مال سیل کریں۔ اور اگر کسی بھائی کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ نے گرمیوں کے اندر جو ہے چوزے کے نیچے جو ہے پسڑ وغیرہ ڈال کے چوزا پالنا ہے اوپن فارم والے نے۔ ہم نے تو ماشاءاللہ سے اپنا فارم اوپن بھی رکھا ہوا ہے، کنٹرول بھی رکھا ہوا ہے، اور اوپن کو بھی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم نے کولنگ پیڈ بھی لگائے ہیں اور ساتھ جو ہے گراسٹ فین بھی لگائے ہیں۔ تو ہم جب چاہیں اسے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، جب چاہے اسے اوپن بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے موسم کے حساب سے ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ خرچہ کم سے کم ہو۔ یہ دیکھیں ہم نے یہ 56 بائی 56 والا فین لگائے ہوئے ہیں اوپن فارم میں۔ تو جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہم یہ پردے جو ہیں وہ بند کر لیتے ہیں اور فین کو چلا دیتے ہیں، اور ساتھ اپنے جو ہے کولنگ پیڈ چلا دیتے ہیں۔ ہم آپ کو کولنگ پیڈ بھی دکھاتے ہیں۔ تو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں یار۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کو جو بھی نیو اپڈیٹ ہے وہ ملتی رہے کرے گی۔ تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا پسڑ وغیرہ ڈالا ہوا ہے نیچے، جیسے جیسے آپ کھلا کرتے جائیں گے پسڑ ڈالتے جانا ہے۔ اور یہ ہیں ہمارے لگے ہوئے کولنگ پیڈ، یہ دیکھیں یہ پیچھے ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے کولنگ پیڈ لگے ہوئے ہیں۔ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہم ان کو چلا لیتے ہیں۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو یار اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شیئر کرنے سے کسی دوسرے فارمر کا بھی بھلا ہو سکتا ہے وہ نیا ہے، اس کو سمجھ نہیں، تو اس کو بھی سمجھ لگ جائے گی اس چیزوں کی۔ اور ہم آپ کو وقتاً برائلر، لیئر اور گولڈن مستری، ہم یہ 3 مارکیٹ کی چیزیں ہیں، تینوں کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں۔ فالتو چیزوں کے بارے میں ہم ویڈیو نہیں بناتے، کیونکہ کہتے ہیں آج کل کافی نسلیں چلی ہوئی ہیں، وہ صرف پیسہ، لالچی لوگوں کا پیسہ بنانے والا چکر ہے، اس میں کوئی بچت نہیں ہے۔ عام فارمر کے لیے وہ کاروبار نہیں ہے۔ اگر کوئی نئی فارمنگ کرنا چاہتا ہے، گولڈن مصری کی چاہے کرے، چاہے برائلر کی، چاہے لیئر کی بھی اس سال ماشاءاللہ اچھی فارمنگ ہے، آپ لیئر کی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کو لیئر کی بھی انشاءاللہ جلد ہی ویڈیو اپلوڈ کریں گے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے، جیسے کہ ہم نے برائلر کی ڈیٹیل کے ساتھ کیا، اور گولڈن مصری کی بھی کریں گے۔ اور ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہیں، ہمارے چینل کے اوپر تقریباً ساری لیئر، گولڈن مصری، برائلر، ڈیری اور زرعی فارم کے متعلق ٹوٹل ویڈیو موجود ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو برائلر کی ہم آپ کو وقتاً ڈیٹیل بتاتے رہتے ہیں اور دیتے بھی رہتے ہیں، اپ ڈاؤن کا سسٹم جو بھی اس کا چلتا ہے۔ ماشاءاللہ سے آنے والے دنوں میں مارکیٹ تیز ہونے والی ہے، یہ بھی ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ تو جو سفر کا مہینہ ہوگا، 15 سفر سے بعد انشاءاللہ مارکیٹ تیز ہو جائے گی اور ریٹ اپ ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے اپنا مال ڈالا ہوا ہے، اب آج میرا خیال لاسٹ محرم ہے، تو کل سے جو ہے پہلا سفر شروع ہو رہا ہے، تو یار مال کی اچھی دیکھ بھال کریں، اچھے طریقے سے مینجمنٹ کریں، نیچے سے سوکھا رکھیں، خشک رکھیں، اور چوزے کو بہت دھیان لگا کے خود، اگر آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں تو آپ خود بھی 2 ٹائم چکر لگائیں، صبح شام، اور انشاءاللہ اچھی روزی آپ لوگوں کو مل سکتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہر فارمر خوشحال ہو
اور اچھی روزی کمائے. کوئی بھی فارمر فارمنگ کرنا چاہتا ہو تو وہ پیسہ کما کے جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.